اللہ کی رحمت دیکھیں، عمل جتنا مشکل ہوتا ہے نا اس کا ثواب اتنا ہی بڑھا دیا جاتا ہے. جو عمل جتنا زیادہ مشکل، میزان عمل پر وہ اتنا ہی بھاری ہوتا ہے. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو سنیے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 ٹھنڈی نمازوں یعنی جاڑوں میں، سردیوں میں، ونٹر میں فجر و عشاء کو پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. دیکھا آپ نے، مشکل لگتا ہے نا فجر میں اٹھنا سردیوں میں، عشاء پڑھنا، بعض اوقات ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، وضو کرنے کی سستی ہوتی ہے. ایسا نہ کیا کریں. تھوڑا سا مشکل عمل ہو مگر جو نیکی ہے نا جب اس کو مد نظر رکھیں گے. ایک بزرگ کا قول بڑا پیارا ہے، فرماتے کبھی بھی تکلیف کے لیے، ڈیفیکلٹی کے لیے نیک عمل مت چھوڑنا، کیونکہ وہ تکلیف تو دور ہو جائے گی، نیک عمل کا ثواب اور اجر باقی رہ جائے گا. بعض اوقات فجر میں اٹھنا بھاری لگتا ہے، کبھی کسی نیکی کے کام کو کرنے میں دل نہیں چاہتا، لیکن جب وہ کر لیتے تو تکلیف تو ختم ہو گئی نا. اگر آپ فجر میں اٹھ گئے بستر سے، وضو کر لیا، نماز پڑھ لی، جو ڈیفیکلٹی تھی وہ تو ختم ہو گئی، مگر وہ بزرگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا انعام باقی رہ گیا. اسی طرح فرماتے ہیں کسی انجوائمنٹ کی وجہ سے، لذت کی وجہ سے گناہ مت کرنا، کیونکہ لذت تو ختم ہو جائے گی، اس گناہ کا جواب، اس کا عذاب باقی رہ جائے گا. بعض اوقات لوگ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، بعض اوقات لوگ بد نگاہی کرتے ہیں، بعض اوقات لوگ معاذ اللہ شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، بہت سارے برے کام جو غور کیجئے کیوں کرتے ہیں. مزہ آتا ہے، لذت ملتی ہے، انجوائمنٹ ملتی ہے، مگر کتنی دیر کی؟ جتنی دیر یہ عمل کیا اتنی دیر نا، انجوائمنٹ تو ختم ہو گئی نا، مگر اب اس کا جواب باقی رہ گیا. اس کو آنسر کرنا پڑے گا آپ کو، اور اللہ نہ کرے رب ناراض ہوا تو اس کی وجہ سے عذاب بھی ہوگا. تو ایسی لذت کس کام کی جو بعد میں عذاب کا باعث بن جائے؟ تو لذت کی وجہ سے گناہ نہ کریں، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی، جواب باقی رہ جائے گا، گناہ باقی رہ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.